الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت اور اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے، ان کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مسلمانوں کے درمیان مواخات، بھائی چارگی پیدا فرمائی. مواخات اخوت سے لفظ نکلا ہے. مسلمان یا آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنا، اسے مواخات کہا جاتا ہے، تاکہ مسلمان آپس میں متفق متحد رہیں اور تاکہ مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دے، خوشی اور غمی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی مواخات پیدا فرمائی تھی اور مدینہ منورہ میں بھی. مدینہ منورہ کی جو مواخات ہے وہ تو بہت مشہور ہے، لیکن اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی مواخات کا رشتہ صحابہ کے درمیان قائم فرمایا تھا. بلکہ مشہور نام بھی ملتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے سطح پر مواخات تھی. مثلا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات فرمائی تھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان کو بھائی بھائی بنایا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، متمنا تھے ان کے. بلکہ جب سورہ احزاب کی آیت نازل نہیں ہوتی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو اس سے پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا.
لیکن اس کے بعد ایک آیت نازل ہو گئی اور اس میں منع فرمایا کہ اصل باپ والدین کی طرف نسبت کرنی ہے، تو اس کے بعد زید بن حارثہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان مواخات فرمائی تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی کچھ نام ہیں، مواخات پیدا فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے باقی تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے لیکن میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو بھائی، آپ میرے بھائی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، بچپن حضرت علی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا ہے۔ تو یہ مواخات تھی۔ اس کے بعد پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد وہاں پر بڑی سطح پر مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 130 انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ جو مہاجر ہجرت کر کے آتے تو ظاہر ہے کہ وہ ہجرت کر کے وہاں پر سب کو چھوڑ کے آتے تھے، تو یہاں پر ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انصار کے ساتھ ان کی بھائی چارگی فرماتے ہیں، مواخات کا رشتہ قائم فرماتے ہیں۔ اور پھر صحابہ نے جس طرح اس رشتے کی لاج رکھی اس کی مثال نہیں ملتی پوری انسانیت کی تاریخ میں۔ مثلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات فرمائی تھی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری صحابی تھے۔ جب ان کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیے کہ میرے پاس ہوں، آپ میرے بھائی بن گئے اور میں انصار میں الحمدللہ سب سے امیر ہوں، سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، لہذا آدھی دولت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور میری 2 بیویاں ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو بیوی آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر۔ اس کی تاریخ ملتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی دولت بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، آپ کی بیویوں کو بھی سلامت رکھیں، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیجیے، میں خود بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں خود کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں خود کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب ان کو بازار کا راستہ دکھایا تو پھر انہوں نے بھی مثال قائم کی ہے تجارت کیسے کرتے ہیں، بزنس کیسے کرتے ہیں اس کی، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، یعنی حرکت میں برکت ہوتی ہے کہ میں جب پتھر کو ہاتھ لگاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونے کا بنا دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا، سخاوت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی تھی۔ ایک دفعہ کئی سو اونٹوں کا قافلہ آیا شام سے، تجارتی قافلہ آیا، شور ہوا، لوگ جمع ہو گئے، اتنا بڑا قافلہ شور ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بات کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی بات کی بات، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شور کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا ہے شام سے، تجارتی قافلہ، لوگ جمع کر اس کا شور ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں گھٹنوں کے بل نہیں داخل ہونا چاہتا، میں تو پاؤں کے بل داخل ہونا چاہتا ہوں جنت میں۔ یہ سارا کا سارا قافلہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔
ایسی مثالیں قائم کی اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ انصار محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، اور جب ان کو ان مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے تو یہ کچھ محسوس نہیں کرتے اس بات کو دل میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اپنے بھائیوں کو اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. بحرین کا علاقہ فتح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ یہ جو علاقہ ہے بحرین کا، یہ میں تمہارے اندر بانٹنا چاہتا ہوں، تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کیا رسول اللہ کہ آپ نے مہاجرین کو بھی حصہ دیا ہے، اگر تو مہاجرین کو بھی اس میں سے حصہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی قبول کر لیں گے، اگر نہ پھر آپ مہاجرین کو دے دیں، ہمیں نہ دیجیے گا. یعنی اس کو اصرار کہتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیں. اور یہاں پر بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفات کا رشتہ قائم فرمایا تھا تو حضرت علی کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنایا. یہاں پر بھی حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا. مدینہ منورہ میں بھی جب وہ وفات ہوئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اس کی مدد نہیں چھوڑتا. اور فَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں ہوتا ہے، تعاون مدد میں ہوتا ہے، کسی کے حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد میں ہوتے ہیں. یہ فرمائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ ہر سوموار والے دن اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. ویسے تو ہمارے تمام اعمال اللہ کے سامنے ہیں، دلوں میں جو ہے، جو ہم ارادہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. وہ جیسے تو اعمال کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ایک تقاضا ہے کہ اسی طرح ایک نظام قائم ہو اور نظام کے تحت اس طرح اعمال پیش کیے جائیں. تو جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو جس کے اعمال اس حال میں پیش ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے حالت میں ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو میں اعلان کرتا ہوں، اعلان سن لے، اس کا نام دیکھیے جنتی ہے. البتہ ایسا شخص جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، تو فرما اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب اس کا اعلان نہ کرو، اس کا اعلان روک دو، باقی سب کی جنتی ہونے کا اعلان. اب یہاں پر محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روک دو، اس کا نام ابھی جنتی کو فہرست میں شامل نہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا بڑا گناہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں محدثین کہ اصل میں اس کی جو کینہ بغض ہے نا، یہ انسان کو کفر تک، شرک تک لے جا سکتا ہے. باقی اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو روکو، کیونکہ باقیوں کے جنتی ہونے کا اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سزا بھگت دے گا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہے، تو اس لیے جنتی ہونے کا اعلان میں کرتا ہوں. لیکن یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ چونکہ یہ کفر تک لے جا سکتا ہے، شرک تک لے جا سکتا ہے، اس لیے اس کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا. ہم اسی کو سمجھتے نہیں. مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا انتہائی ضروری، اپنے بھائی کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ہے، حدیث سنی ہے کہ شب برات کو
اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرماتے اتنی تعداد میں جتنی بنو کلب ایک قبیلہ ہوتا ہے چھوٹے کاف کے ساتھ، اس کی بکریاں تھی، بکری کو جتنے بال تھے بہت زیادہ، اس زمانے میں تو کئی سو بکریاں ہوتی تھی ایک بندے کے پاس، اور ایک بکری پر کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ تو اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن دو لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک وہ شخص جو مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ بغض رکھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو اپنی شلوار وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو۔ اب اس غلام کو ہم کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں؟ اسے کچھ ہوتا ہے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ یا اس میں ہماری کون سی بے عزتی ہوگی؟ یعنی ہم تو، میں ایسے مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی سے بندہ احترام کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہم تو ایک یونیورسٹی تک شاید موجود ہو، ایک گھر تک، خاندان تک موجود ہو، لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کو سنتی ہے۔ آپ ان کے دیکھیں، پینٹ کو دیکھتے وہ اوپر اٹھے، وہ نیچے نہیں رکھتے، ان کو تو کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، ان کی تو کوئی بے عزتی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، کوئی بے عزتی بھی نہیں ہے، وہ گناہ اتنا بڑا ہے۔ اسی طرح حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، ہم نے رمضان کے آخری جمعے میں بیان کی تھی کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ ہر افطاری کے بعد 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر شب قدر کو جتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اتنی تعداد میں مزید اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شراب کا عادی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، جو مترحمی کرنے والا۔ اور نمبر 4، جو دل میں کینہ رکھنے والا۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے نا دل میں بات آ سکتی ہے، کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، تو پھر انسان ہے نا دل میں بات آ جاتی ہے، پھر انسان اس کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کا علاج، بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا شروع کیجیے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، یا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یا اس کے بارے میں اچھا نہیں کہتے، تو دل صاف کرنے کے لیے کہ آپ جب ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کیجیے، اس کے صحت کے لیے دعا کیجیے، اس کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، اس کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے، اس کا کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے دعا کیجیے، بزنس میں لاس ہوا ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اس کی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے دعا کیجیے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا اس کے بعد۔ اور یا کچھ پڑھ کے، مثلا سورہ اخلاص پڑھ کے، کچھ اور پڑھ کے اس کے لیے سارے ثواب کیجیے۔ تو اسی طرح آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کچھ پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے سارے ثواب کریں گے، تو اس کا دل بھی آپ کے بارے میں نرم ہو جائے گا، آپ کے بارے میں صاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں غلط سوچنا یا غلط خیال کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ کو یہ روایت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔